السلام علیکم میرے پیارے دوست حضرات، میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، میرے فینس، میرے فرینڈز، میرے کچھ ہے ایک موضوع کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہے، اور یہ موضوع قابل غور اور قابل یقین بھی ہے۔ جس موضوع کو آج ہم نے چنا، جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے حوالے سے ہے۔ تو بہت سے انسٹیٹیوشنز میں آج کل ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ ٹیچرز جو ہے وہ آ کے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس بیسیکلی ان کی ہر ایک اسٹوڈنٹ کی مینٹلٹی لیول، ان کا جو سائیکی لیول ہے، وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو کچھ اس میں یعنی انٹیلیجنس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ کچھ جو ہے اس میں ہمارے پاس ایوریج ہوتے ہیں، کچھ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ جینیس ہوتے ہیں، کچھ ہارڈ ورکر ہوتے ہیں۔ تو جو ہارڈ ورکر ہوتے ہیں اس کو ہم پہلے لے لیتے ہیں۔ یعنی ہارڈ ورکر تو ہارڈ ورکنگ سے اسٹڈی کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ کر کے ایک چیز کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں کلاس میں۔ کچھ کیٹیگری ایسی ہے جو کہ ہمارے پاس انٹیلیجنٹ میں آتی ہے، یعنی وہ ان کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تھوڑا سا مطلب جب وہ کلاس میں لے لیتے ہیں تھوڑا سا فوکس دیتے ہیں، ایک چیز کو بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں۔ جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہمارے پاس ہے جینیس لوگوں کی، اور جینیس گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں۔ جینیس لوگوں ایوریج اور ہارڈ ورک ایوریج لوگ ہیں ان سے کافی اوپر ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو یہ ایک قسم کی سائنٹسٹ مائنڈ ہوتے ہیں۔ جس طرح آئنسٹائن تھے، وہ ایک تھیوریٹیکلی ایک بات پیش کرتا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ E=mc²، یعنی انرجی اور ماس کا جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ہے، انٹر کنورٹیبل ہے دونوں۔ تو اس قسم کے اسٹوڈنٹس خود جو ہے وہ موقع بناتے ہیں، وہ خود جو ہے وہ سٹف ڈھونڈتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک، جو ٹاپک ان کے ہو گیا کلاس میں، تو اس حساب سے جو ہے وہ ٹاپک خود جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس پہ سرچ آؤٹ کرتے ہیں، اس پہ لٹریچر سرچ کرتے ہیں، مزید اپنے لیے دے آر فائنڈنگ ڈفرنٹ ویز ہاؤ ٹو اسٹڈی۔ تو یہ ان کی کوالٹی ہے، اور ان کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹیچر حضرات کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے کلاس میں فلانا اسٹوڈنٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ ذہین ہے، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا پرسپیکٹو ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے۔ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، مطلب ایک ٹاپک ہو گیا، ان کو سمجھ تو آ گئی، لیکن جب وہ ریڈ آؤٹ نہیں کرتے، جب تک کہ وہ پڑھیں گے نہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک پھر مسئلہ کریٹ کرتا ہے ہم سب کے لیے۔ اور چاہے ٹیچر جتنا بھی کمپیٹنٹ ہو کیوں نہ ہو، لیکن ان کو پھر بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کام ہوا، انہوں نے سیکھ لیا، وہ اس پہ آگے کی طرف مطلب خود جو ہے وہ دھیان دیتے ہیں، اور خود جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے خوشائن بات ہوتی ہے، ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے ٹیچر جو ہے وہ تو کمپیٹنٹ ہوتے ہی ہیں، اور بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے میسج کو ایک بہتر طریقے سے کنوے کر سکے اسٹوڈنٹس کو، ان کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ ایک میرے خیال سے ایک اچھا طریقہ ہے ان ٹیچرز کے لیے۔ اور پھر جتنی ان کی ایک لیول ہے، جن کی ان کی لیول آف کمپیٹنسی ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو میں ایک فرض سمجھ کے یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کو بسائڈ دا میڈیکل کلینیکل اس چیز پہ بھی میں بات کروں۔ اس طرح میں اکثر اپنے ویڈیو پہ، اپنے پیج پہ کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو چیزیں دیتا ہوں، تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اس حوالے سے بھی آگاہ کروں۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کو اکثر یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کس طرح پڑھیں گے، تو وہ مطلب یہ کہ گھر بھی جاتے ہیں، اسٹڈی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اور آج کل جو ہمارے پاکستان میں سیمسٹر سسٹم ہے، سیمسٹر سسٹم میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ ٹائم نہیں دیتے تو آپ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر لیتے، اور ایٹ دا اینڈ آج کا ٹاپک اگر آپ نے کل پہ چھوڑ دیا تو آج والا ٹاپک بھی آپ کل پڑھیں گے، اور کل والا جو ہو جائے گا وہ بھی آپ پڑھیں گے، تو وہ چیز پھر آپ سے رہ جائے گی۔ یعنی وہ جو کنٹینیوٹی ہے، وہ جو سیکوینس ہے، وہ آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہر ایک چیز کو، جو بھی ٹاپک
کلاس میں ایک ٹیچر آپ کو کروا دے تو بہتر طریقہ یہی کہ اسی ٹائم آپ اس کو یاد کر کے اس پہ فوکس کریں اور گھر جائیں اس کو آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ آپ دے دیں تو وہ چیز آپ اسی ٹائم یاد کر لیں گے اور اس میں پھر آپ کو کوئی تکلیف یا مسائل نہیں آئیں گے۔ اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اسٹڈی کس طرح کریں، اکثر مختلف جگہوں سے مجھے کنسلٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اسٹڈی کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں ٹف ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے گائیڈ لائن کی ضرورت، اور گائیڈ لائن جو ہے وہ ٹیچر سے ہی ملتی ہے۔ ٹیچرز نہ ہو تو ٹھیک ہے، گھر میں ہر ایک پیرنٹس کی بھی ان کی ذمہ داری ہے، ان کے بھائی کی، ان کی جو بہنیں ہیں جو ان میں سینئر موسٹ ہیں، جو سب سے بڑے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ایک راستہ پرووائڈ کرے، ان کو ایک طریقہ بتائے اور اس کے مطابق وہ اسٹڈی کرے۔ میرے خیال سے ایسے اسٹوڈنٹس کو جو ہارڈ ورکنگ ہو، جو کام کرنا چاہ رہے ہو، جو کہ اپنا کیریئر بنا رہے ہیں، ان کو گھر میں آپ ایک الگ سے ماحول دیں، ان کو ڈسٹرب نہ کریں، ان کو اسٹڈی سے ڈسٹرب نہ کریں۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے شیڈولنگ بنائیں۔ شیڈولنگ میں یہ ہے کہ وہ جو آپ کے میجر ٹاپکس، جو میجر سبجیکٹس ہیں، جس میں کہ آپ کے جو بیسک سبجیکٹس آتے ہیں، اس میں آپ کی جیسے کہ اس میں فزیولوجی آپ کی آتی ہے، اس میں اناٹمی آتی ہے، اس میں اس کے علاوہ بایو کیمسٹری آتی ہے، تو سیمسٹر وائز جو ہے یہ سبجیکٹس چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان سبجیکٹس کو آپ تقریباً 2 گھنٹہ ٹائم گھر میں دیا کرو۔ اس کے بعد جو مائنر سبجیکٹس ہیں جیسے آرٹ سبجیکٹس یا سوشل سائنسز جو ہیں، ان کو آپ تقریباً 1 گھنٹہ دیا کرو۔ باقی آپ نماز کے لیے ٹائم جو ہے وہ ڈیوائڈ کرو، اور اس کے علاوہ جو ہے کھانا پینا ہے آپ کو، اس کے لیے آپ اس میں ٹائم رکھو۔ تو وہ شیڈولنگ جس طرح آپ میٹرک یا پھر سی لیول میں اپنے لیے ایک شیڈولنگ کرتے تھے، وہ چیز آپ بنا کے اپنے لیے اسپیسیفائی کر کے اس پہ اپنے لیے ٹائمنگ رکھو، اور اسی حساب سے جو ہے آپ اسٹڈی کریں، تو میرے خیال سے کوئی آپ کے لیے مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ اور جس ٹاپک میں آپ کو مسئلہ ہے تو کائنڈلی اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں ٹیچر کے پاس جانے سے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ڈانٹ دے، یا اس کو شرم فیل ہوتی ہے کہ اگر میں گیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ اس اسٹوڈنٹ کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اگر ٹیچر ہے وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے، ٹف ٹائم دیتا ہے، تو بالکل آپ ان کے پاس جائیں۔ یو شوڈ ہیو ٹو کنسلٹ یور ٹیچر اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یور فیوچر، فار یور کیریئر۔ بہترین اسٹوڈنٹ وہ ہے جو کہ ٹیچر کے پاس جا کے اس کو کنسلٹ کرے اور اس سے جو ہے سیکھے، اور وہ جو ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے، اس کو گائیڈ لائنز جو ہے وہ دے کہ ان کو کس طریقے سے اسٹڈی کرنی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، میڈیکل اسٹوڈنٹس چاہے وہ مائکرو بایولوجی پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پیرامیڈیکل سائنسز میں ہیں، ہیلتھ سائنسز میں ہیں، اس میں آپ کی کوئی انستھیزیا کا اگر اسٹوڈنٹ ہے، کوئی اگر کارڈیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، سے فار ایگزامپل میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا ہے، تو سب کے لیے یہ شیڈولنگ ہے۔ یہ میں صرف یہ ڈی پی ٹی کا یا میں ایم بی بی ایس کے حوالے سے نہیں بتا رہا، یہ میں سب کا بتا رہا ہوں۔ ایم بی بی ایس کا تو میرے خیال سے لیول جو ہے وہ تو 1 ایئر کا ہے، تو ان کو بھی وہ والے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی ہم تھوڑا سا ریلیکس ہیں، ابھی ہمیں ریلیکس ہونے دو، بعد میں ہم ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ٹاپک کو کور کریں گے۔ تو اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اینڈ میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور جو چیز ان کو سٹارٹ میں سیکھنی چاہیے وہ اینڈ میں رکھنے کی وجہ سے ان کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ یعنی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کے پیپر کم پارٹ آ جاتے ہیں، کبھی ان کی جو ہے اناٹمی فیل ہو گئی، یا کبھی ان کا جو فارما کا پیپر ہے وہ فیل ہو گیا، یا پیتھولوجی ہو گئی، سے فار ایگزامپل جو بیسک سائنسز ہے اس میں کوئی بھی سبجیکٹ ان کا فیل ہو جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اسٹڈی نہیں کریں گے آپ کامیابی کی منزل کو نہیں چھو سکتے۔ اور اقبال نے بہت خوب کہا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس نے شاہین کو ہمیشہ جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ پھر جو ہے ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو
پھر جو ہے ایک جگہ پہ یہ کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. یعنی وہ والے لوگ جو کہ زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، جو کہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ان کا ایک ڈیپ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ان کا فوکس بہت ڈیپ ہوتا ہے، کریٹو مائنڈ ہوتا ہے، اینڈ دے فائنڈ ویز آف کریٹیوٹی. تو وہ لوگ ہمیشہ کامیابی کے دامن کو چھوتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ باقی جو دینا ہوتا ہے رزق کا فیصلہ اللہ تعالی نے کیا ہے. کسی کو ارلی دیتے ہیں، کسی کو 20 سال میں دیا، کسی کو 30 سال میں دیا، کسی کو 40 میں دیا، کسی کو 50 میں دیا، کسی کو 60 میں دیا. تو یہ ڈویژن ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن سب سے پہلے اپنا کیریئر بنانا ہے. باقی اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندیر نہیں ہے. یعنی دیر آئے درست آئے. تو ایک چیز بے شک دیر آئے لیکن وہ درست آتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی راز جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. تو یہ بات غلط ہے. آپ اپنے لیے ایک شیڈولنگ کرو، ایک سیکوینسنگ بناؤ، اور انشاءاللہ کہ آپ کو ہر منزل میں آسانی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو، کوئی پوائنٹ ہو، تو آپ مجھ سے میسج پہ بھی پوچھ سکتے ہیں پرائیویٹ، اور اس کے علاوہ نیچے کمنٹ میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. جتنی میری ہیلپ آؤٹ کی ضرورت ہوگی. پہلے بھی میں اسٹوڈنٹس کے لیے آواز اٹھا چکا ہوں. میری ہمیشہ سے آواز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے. ہمیشہ سے میرے فوکس ہے اسٹوڈنٹس پہ. اور جو میرا گروپ ہے اسٹوڈنٹ فزیکل تھراپی ایسوسی ایشن، اس میں موسٹ پروبیبلی ڈی پی ٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کچھ جو ہے وہ آؤٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں میڈیکل کے، جو کہ ڈی پی ٹی سے نہیں ہیں لیکن کچھ میڈیکل کے اور اسٹوڈنٹس بھی اس میں ہیں. تو ان میں ہمیشہ ہم جو ہے کوئی نہ کوئی انفارمیٹیو سٹف دیتے ہیں. اور میں اپنے میرا جو پیج ہے کلینکل پیج بھی ہے، اس پہ بھی اکثر میں کلینکل کیسز جو ہے موسٹلی وہ دیتا ہوں، کہ جس میں فاسٹ ہیلنگ فیزیو کلینک ہے، ٹھیک ہے. اس پہ مختلف کیس سیناریوز جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، نیورو ہے، چاہے آرتھوپیڈک ہے، چاہے مسکولوسکیلیٹل کا کوئی کیس ہے، تو ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں. اور اس پہ بھی ہم انشاءاللہ لاسٹ موضوع میرا پوسچر پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس پہ میں نے بات کی تھی، اور بہترین طریقے سے آپ کو اس کے بعد آپ نے فیڈ بیک بھی دیا، مجھے بہت اچھا لگا. یہی جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے، ہمیں آگے لے کے جاتی ہے. اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ پوئٹری بھی کرتے ہیں؟ تو یس، یہ ایک ذوق ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک شوق ہوتا ہے. جب آپ کا انٹرسٹ ہے تو انٹرسٹ سے ہر ایک چیز ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں. اور کوئی چیز یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی میں کوئی بلٹن جو ہے ہم کہتے ہیں کہ خاصیت رکھی ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا پالش کرنا پڑتا ہے. اس میں کیپیبلٹی ہوتی ہے ٹو ڈو اینی تھنگ، اور تھوڑا سا اس کو اگر آپ انکریج کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، تو وہ بہترین طریقے سے پرفارمنس دے سکتا ہے کسی بھی فیلڈ میں. لیکن اچھی سے اچھی فیلڈ میں جو ہے وہ اچھی کارکردگی دے سکتا ہے. تو اس کے علاوہ میرا جو اپنا جو ٹائم لائن ہے اس پہ بھی آپ میری اس ویڈیو پہ کمنٹس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو، سوال ہو، اس پہ بھی آپ جو ہے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور مجھے اس سے خوشی ہوگی جتنا آپ کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسان کی اپنی ایک انٹرنل جو فیلنگ ہوتی ہے وہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ اگر یہ بندہ مجھ سے سیکھنا چاہ رہا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو ثواب بھی ملتا ہے. اور اس چیز کو شیئر کرنے سے دوسروں کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک چیز آپ خود بھی سیکھو، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرو. تو میرا آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ گروپس میں شیئر کرتے ہیں، آپ اپنے پیج پہ شیئر کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یو کین شیئر. انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ آئیں گے، بات کریں گے اس حوالے سے، کوئی نیا میڈیکل کا موضوع یا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کوئی موضوع، اس پہ بات کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ